بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی بار ہم نے یہ پیراگراف کیا تھا انفرادی اعمال کے نظریاتی تناظر کو زیر بحث لائے بغیر نصوص صحیحہ کی بنیاد پر حکم لگانا فقہ اسلامی کا معروف منہج ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دور میں فقہ مرتب کی گئی اس کے تقریباً 1000 سال بعد اسلامی نظام ہی غالب تھا، یعنی فقہ اسلامی نظام کے استحکام کے دور میں مرتب کی گئی، تو اس لیے عمومی طور پر جو فقہاء ہیں اس بات کو پریزیوم کرتے ہیں، یعنی اس بات کو ایک مسلمے کی حیثیت سے تسلیم کر لیتے ہیں، اور اس لیے انہیں نظام کسی بھی چیز کے نظام کی بحیثیت مجموعی حکم لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن جب استعمار کے زمانے میں یہ حقیقت تبدیل ہوئی تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے اس کو ایڈجسٹ نہیں کیا، یعنی سمجھا نہیں کہ پورا نظام تبدیل ہوا ہے، تو اب جو ہے صرف آپ جزیات پر حکم نہیں لگا سکتے بلکہ جزیات نظام پر بھی حکم لگائیں، پھر جزیات کو نظام کے تناظر میں اس کا حکم لگائیں۔ اور لیکن اس میں بڑی بات یہ ہے کہ زیادہ تر علماء جن معاملات پر حکم لگاتے ہیں، یعنی اسلامی معاشرتی امور، وہ اتنے تبدیل نہیں ہوئے ہیں، یعنی اسلامی معاشرہ پھر بھی قائم رہا بہت عرصے تو ابھی بھی مختلف ممالک میں قائم ہے کسی نہ کسی حد تک، لیکن جب ہم سیاست میں آتے ہیں یا معاشیات میں آتے ہیں تو وہ نظام بالکل تبدیل ہو گیا ہے، اور وہ اسلامی نظام نہیں ہے، چاہے اس کے یعنی اس پہ غالب مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ تو سلطان ذی اللہ کا اقتدار مستحکم ہوتا تھا اور علوم اسلامی کی بنیاد پر اجتماعی فیصلے کیے جاتے تھے، اور معاش کا مقصد معاد کا حصول تھا۔ ان حالات میں نظاماتی مباحث سے صحو نظر کر کے انفرادی اعمال پر حکم لگانا ایک فکری بات تھی، اور مفتیان کرام نے یہ طریقہ امن عامہ کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اختیار کیا۔ یہ نہیں پتہ کہ امن عامہ کہنا چاہتے ہیں یا مفاد عامہ۔ ان کی رائے میں انفرادی اعمال کی اصلاح اسلامی نظاماتی تحکم کو مستحکم اور مربوط کرنے کا ایک اہم ذریعہ اور نظاماتی شکست و ریختِ نبرد آزما ہونے کے لیے کافی تھا۔ اور اس سلسلے میں جو ہے ہم نے پچھلی بار تفصیلی بحث کی تھی تو اس کو میں دہرانا نہیں چاہتا۔ اس میں نے یہ کہا تھا کہ جو اسلامی ترمیمیت پسند ہیں وہ ایک بڑی وجہ ان کی ترمیمیت پسندی کی یہ ہے کہ وہ معاشیات اور سیاسیات اور دوسری سائنسز کو علوم سمجھتے ہیں، فطری علوم سمجھتے ہیں، ان کو جہالت نہیں سمجھتے۔ اور اس کی ایک میں مثال آپ کو پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ میں پڑھ رہا تھا مفتی تقی صاحب کی کتاب اسلام اور جدید معاشی نظریات، تو ہم دیکھیے یہاں وہ معیشت کی تعریف کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ معیشت کیا ہوتی ہے، اس کی بنیادی مسائل کیا ہوتے ہیں۔ آج اس کو ہم اردو میں معاشیات کہتے ہیں، وہ در حقیقت انگریزی کے لفظ اکنامکس کا ترجمہ ہے، اور دراصل اکنامکس کا صحیح ترجمہ معاشیات نہیں بلکہ اس کا صحیح ترجمہ وہ ہے جو عربی میں لفظ اقتصاد سے کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو ہے اور اسی لفظ سے یہ بات نکل رہی ہے کہ یہ مفروضہ تمام معاشی، اب دیکھیے تمام معاشی افکار میں تقسیم کیا گیا ہے۔ تو یہ جو ماڈرن اکنامکس نیو کلاسیکل اور کلاسیکل اکنامکس کا جو بنیادی نظریہ ہے، اسکیرسٹی آف ریسورسز اور انفینٹ انڈٹرمنیشن آف دا ڈیزائرز، اس کو بالکل یہاں تسلیم کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ مفروضہ تمام معاشی افکار میں تسلیم کیا گیا ہے کہ انسان ضروریات اور خواہشات انسانی وسائل کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں۔ تو انسانی ضروریات اور خواہشات، دیکھیں اس کو جو ہے، اور ضروریات کا لفظ جب موجودہ معیشت میں استعمال ہوتا ہے اس میں خواہشات بھی داخل ہوتی ہیں۔ قرض انسانی وسائل محدود ہوتے ہیں اور اس کے مقابلے میں ضروریات اور خواہشات بہت زیادہ ہیں۔ اب یہ سوال بتاتا ہے کہ ان لامحدودہ ضروریات اور خواہشات کو محدود وسائل کے ذریعے کس طرح پورا کیا جائے گا۔ اب یہ جو ہے یہ دیکھیں یہ تمام معاشی افکار اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ تو یعنی سرمایہ داری کی بنیاد ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروریات لامحدود نہیں ہیں، یعنی ایک عالم دین یہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ خواہشات لامحدود ہیں، لیکن یہ کہ اس کو ہم ایک اس خواہشات کی تحدید، وہی تو تصوف کا کام ہے۔ تو
اقتصاد اور اکنامکس کے یہی معنی ہیں کہ ان وسائل کو اس طریقے سے استعمال کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے زیادہ سے زیادہ ضرورتیں پوری ہو سکیں. اس وجہ سے اس علم کو اکنامکس اور اقتصاد لکھتے ہیں. اسی نقطۂ نظر سے ہر معیشت میں کچھ بنیادی مسائل ہوتے ہیں کو حل کیے بغیر وہ معیشت نہیں چل سکتی. تو اس بات کو جب آپ تسلیم کر لیں، یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ تمام معاشی افکار میں تسلیم کیا گیا ہے. اب اس کو تسلیم کر لیں تو اس کے بعد جو ہے اکنامکس جو ہے صرف ایک ٹیکنیکل علم بن جاتا ہے. کیونکہ جب آپ نے یہ تسلیم کر لیا کہ انسانی خواہشات اور ضروریات لامحدود ہیں اور وسائل جو ہیں محدود ہیں، تو اب اس کو کیسے حاصل کیا جائے. یہ سوال نہیں اٹھاتے کہ یہ جو ہے مقصد جو ہے ایک جائز مقصد ہے کہ نہیں. اور وہیں سے ہم یعنی یہی بنیادی اعتراض ہے ہمارا سرمایہ داری کے خلاف، کہ ہم یہ نہیں مانتے کہ انسانی خواہشات ضروریات لامحدود ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں مانتے کہ انسانی خواہشات انسانی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں جب وہ خواہشات کے غلام بن جائیں. اسی لیے تو دین آیا ہے کہ خواہشات کو محدود کیا جائے. یعنی مطلب یہ ہے کہ پورے ہمارے جو تصوف کی بنیاد ہے، یعنی تصوف سے میں مراد نظام روحانی جو اسلام کا ہے، نظام احسان، اس کی بنیاد جو ہے تقلیل خواہشات ہے، خواہشات کو کم کرنا. تو اس میں 4 بڑے اصول وہ بتاتے ہیں: تقلیل الطعام یعنی کھانا کم کھانا، تقلیل النوم سونا کم، تقلیل الاختلاط مع الانام لوگوں میں گھلنا ملنا کم، اور ایک چوتھا بھی ہے، ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا. مطلب یہ ہے کہ اور قرآن میں یہ کہا گیا کہ جو لوگ خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں وہ لوگ خواہشات کو خدا بنا لیتے ہیں. وَمَنِ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. تو یہ جو مفتی صاحب اس کو جو ہے بالکل پرابلمٹائز نہیں کرتے. تو یہ انہی معنوں میں جو ہے یہ بنیاد ہے ان کی کہ اکنامکس کو جب آپ نے ایک علم تسلیم کر لیا، ایک سائنس تسلیم کر لی، تو پھر جو ہے پوری وہ ایک ٹیکنیکل مسئلہ بن جاتا ہے کہ اب یہ مسئلہ ہے کہ خواہشات جو ہیں لامحدود ہیں اور ضروریات لامحدود ہیں اور وسائل محدود ہیں. تو جناب یہ ہر معیشت کی یہی بنیاد ہے، اسلامی معیشت کہہ رہے ہیں نا. یہ مفروضہ تمام معاشی افکار میں تسلیم کیا گیا، تمام. تو یہ تمام جو ہے لفظ عموم ہے، اور آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. اور مطلب انہوں نے تسلیم کیا کہ اس کتاب کے تقریز میں کہ مجھے اکنامکس نہیں ہے، میں اکنامکس کا ماہر نہیں ہوں، تو اس لیے 2 آدمیوں کو انہوں نے بلایا جو ان کے مرید ہیں، ایک ڈاکٹر ارشد زمان صاحب اور دوسرے حسین صاحب جو اکاؤنٹنٹ ہیں. لیکن یہ ہے کہ مطلب یہ لوگ بھی ٹیکنیکل اکانومسٹ ہیں. انہوں نے مطلب یہ ہے کہ اس بنیادی چیز کو جو ہے جو فلسفیکل فاؤنڈیشنز آف اکنامکس ہیں اس کو نہیں سمجھتے، اور سرمایہ داری کی جو بنیادیں ہیں اس کو نہیں سمجھتے پوری طور پہ. تو انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا ہوگا، کیونکہ وہ اس چیز کو مطلب وہ اکنامکس میں یہی پڑھتے ہیں یونیورسٹیوں میں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی جو ہے اسی طرح کی بات ہے جیسے نیوٹن کا لا ہے. تو مطلب لیکن یہ کہ فزکس اور اکنامکس میں بڑا فرق ہے. فزکس ایک سائنس ہے ایک معنوں میں، کیونکہ وہ فیکٹس پر مبنی ہے کسی نہ کسی حد تک. لیکن اکنامکس جو ہے وہ تو سرمایہ داری کا مذہب ہے، وہ ٹیکنیکل اکنامکس جو ہے اس کو چھپانے کی کوشش کرتی ہے. لیکن جب آپ یہ تعریف پڑھیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ تو یہ اس کو میں چاہ رہا تھا. تو اب آگے چلیں. تو 19ویں صدی سے تمام عالم میں اسلام پر استعمار والے وقت، تو یہ ایک جذری تبدیلی ہوئی کہ استعمار سے پہلے جو ہے ہمارے پاس اسلامی ریاست قائم تھی کسی نہ کسی طرح، یعنی ان معنوں میں کہ اسلامی قانون، یعنی نفاذ میں اس میں کوئی کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن اسلامی قانون کے علاوہ کسی اور قانون کا تصور بھی نہیں تھا، اور اسلامی نظام تعلیم کے علاوہ کسی اور نظام تعلیم کا تصور نہیں تھا، اور اسلامی معاشرت کے علاوہ کسی اور نظام معاشرت کا تصور نہیں تھا. لیکن جب استعمار آ گیا تو اس نے پہلے کیا کیا، یعنی مطلب یہ کہ پہلے تو جو آپ کی ریاست تھی اس کو ریاست پر آہستہ آہستہ قابض ہو گیا. اس کے بعد جو ریاست کے جو تھے علماء نے ان کے خلاف اٹھے،
1857 میں، تو ان کو مطلب یہ ہے کہ یا تو شہید کر دیا یا کالے پانی بھیج دیا. یعنی مطلب یہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر علماء کا قتل عام ہوا ہے 1857 کے بعد. لیکن ہمارے ہمارے یونیورسٹیوں میں بالکل اس کو پڑھایا نہیں جاتا. یعنی گنگا اور جمنا کے درمیان کوئی ایسا درخت آپ کو نہیں ملتا ہوگا جہاں کسی عالم کی جو ہے لاش نہ ہو. اور پھر کتنے علماء جو ہے پھر کالے پانی بھیجے گئے. تو آپ کی ریاست ختم کر دی، آپ کا نظام تعلیم ختم کیا. یعنی پہلی چیز فارسی کو ختم کیا اور اس کی جگہ اردو کو پھیلایا. پھر انگریزی آ گئی، پھر انگریزی یونیورسٹیاں بنی. پھر لوگوں نے کہا جناب مسلمانوں کا مفاد اس میں ہے کہ ان یونیورسٹیوں میں پڑھیں وغیرہ وغیرہ. اور پھر جو لوگ وہ پڑھے تو وہ مطلب یہ ہے کہ وہ اگر مسلمان بھی ہیں لیکن بولتے ہیں انگریزوں کی بولی، تو پھر لوگوں نے اس بات اسلامی احکام کی خلاف بات کرنا شروع کی، قانون کی خلاف بات کرنا شروع کی، نظام تعلیم کے خلاف. اور یہ سب چیزیں جو ہیں ایک یعنی ضمیمہ بن گئیں جن کا انسانوں کی زندگی سے، ان کے معاش سے، ان کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں رہا. اور سیاست اور معاش اور معیشت اور تعلیم سب جو ہے وہ اس پر جو ہے انگریزی نظام غائب ہو گیا. یعنی جو سرمایہ دارانہ نظام بنیادی طور پہ. اور پھر وہ جب انہوں نے ہمیں آزادی دی تو وہ آزادی ان معنوں میں ہی تھی کہ نظام نہیں بدلو گے. ہمارے تو اس پہ انہی لوگوں کو بٹھایا جو انہوں نے ان کو پالا پوسا تھا. تو جب بھی اگر کوئی نظام بدلنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ مطلب آ جاتے ہیں. یعنی مطلب اتنا انسگنیفیکنٹ کنٹری لائک افغانستان، وہاں بھی یہ نہیں کرنے دیں گے. تو کہنے کا کیونکہ اس کی حیثیت یہ نہیں ہے کہ اس کا کوئی ان کو خطرہ ہوگا، لیکن یہ کہ ایک مثال اگر قائم ہو جائے تو اس مثال کو پھر یہ جو ہے وہ دوسری دنیا میں بھی ریپلیکیٹ کیا جا سکتا ہے. اور پھر ان کی جو لوٹ مار ہے اس پر جو ہے خلاف جو ہے ایک مستحکم محاذ قائم ہو جائے گا. تو یہ ایک جذری تبدیلی آئی جس کو ہم کچھ علماء نے اس کو جیسے مولانا محمود الحسن اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ہمارے ہاں، ان لوگوں نے سمجھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے مطلب یہ کہ ہمارے مولانا مودودی آئے، انہوں نے بھی سمجھا. مولانا ابوالکلام آزاد شروع میں انہوں نے بھی سمجھا. لیکن دوسری طرف وہ علماء جنہوں نے اس کو نہیں سمجھا، انہوں نے کہا کہ مطلب یہ کہ اصلاح کی جائے. اب اصلاح تب کرتے ہیں جب اصلاح کی بات تب ہوتی ہے. اور مفتی تقی عثمانی صاحب اسی گروپ سے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی کے گروپ سے، جو اصلاحی گروپ ہیں. یہ کفار کے نظام میں اصلاح کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں مطلب یہ ہے کہ کوئی بری بات تو نہیں ہے، لیکن اس سے کوئی جذری تبدیلی دوبارہ نہیں. اصل مطلب یہ ہے کہ دوبارہ جو اسلامی نظام کو کیسے غالب کیا جائے گا. کیونکہ اگر وہ نہ کریں ہم، مطلب وہ فرض تو ہے ہی، اگر وہ نہ کریں تو یہ جو ہمارے پاس ہے یہ بھی ضائع ہو جائے گا ان دا لانگ رن. تو یہ ہے. تو 19ویں صدی سے تمام عالم اسلام پر استعمار غالب آ گیا. اسلامی سلطنتوں کا سقوط ہو گیا. شرع مطہرہ کا نفاذ منسوخ کر دیا گیا. اجتماعی علوم فیصلے علوم اسلامی کی بنیاد پر نہیں بلکہ جاہلی علوم کی بنیاد پر کیے جانے لگے. اور یہ مطلب اکنامکس ایک جاہلی علم ہے ان معنوں میں، اور سیاسیات بھی. نظام اسلامی مطلقاً معطل ہو گیا اور سرمایہ دارانہ نظام زندگی کا تسلط ہر مسلم پر ملک پر قائم کر دیا گیا. غلبہ دین کی جدوجہد سرمایہ دارانہ نظام اقتدار کے انہدام اور نظام اقتدار اسلامی کے اثر و نو ترتیب دینے ہی کی جدوجہد ہے. اس مقصد کے حصول کے لیے مجاہدین اسلام آج رزم گاہ حیات کے ہر مورچے پر سرمایہ دارانہ مقتدرین سے چومکھی لڑائی کر رہے ہیں. جمہور علماء نے، یعنی مطلب زیادہ تر علماء نے سرمایہ دارانہ اقتدار کے ساتھ مسالت کر لی. یعنی یا تو مسالت کی اس بنیاد پہ کہ وہ اس کو ہی بھول گئے کہ اسلام کوئی نظام ہے. سمجھتے ہیں کہ اسلام مطلب نماز روزہ پڑھ لو اور اچھے کام کرو تو بس یہ کافی ہے. دوسرا یہ کہ دوسرے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہے تو نظام، لیکن اس کو آج میں نظام کو نافذ کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ جو ہے مخالفین کے پاس بہت قوت ہے. اور کچھ لوگوں نے یہ عجیب غریب یعنی گھڑ لیا ہے کہ مطلب اگر سب لوگ ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر اسلامی نظام خود بخود آ جائے گا. تو
یہ مطلب اس بات کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے کہ یعنی تبدیلیاں کس طرح ہوتی ہیں. یعنی فرد جو ہے، فرد کے جو تشکیل ہے وہ ایک معاشرے کی سطح پہ ہی ہوتی ہے، اور اگر معاشرے کی فرد کی اصلاح کے ساتھ ساتھ آپ معاشرے کی اصلاح، معاشرے کی تشکیل نہ کریں اور ریاست میں اور قوت پر غلبہ حاصل نہ کریں، تو یہ جو ہے عمومی تبدیلی، اس کو سسٹین کرنا لانگ رن میں بڑا مشکل ہوتا ہے. اب دیکھ سکتے ہیں عیسائیت کا کیا حال ہوا ہے. جمہور علماء نے سرمایہ داروں اقتدار کے ساتھ مسالت کر لی ہے، جیسے مفتی تقی صاحب نے مطلب یہ، اور جماعت اسلامی والوں نے بھی، اور سب لوگوں نے، اور اس بات کو نظر انداز کر دیا کہ کافی نظام زندگی کے اقتدار کے تناظر میں اسلامی طرز زندگی کے فروغ کے امکانات نہایت محدود ہیں. یعنی لوگ جو ہیں، کچھ لوگ جو ہیں مذہبی زندگی تو گزار سکتے ہیں، لیکن اسلام بطور تہذیب کے غالب نہیں آ سکتا. وہ نظاماتی تفقہ کے قائل نہیں. تو جب آپ کو نظام سے بحث ہی نہیں ہے تو آپ پھر جو ہے نظام پر حکم بھی کیا لگائیں گے؟ اور سرمایہ داران نظام رائج معاہدات کی تشریحات پیش کر کے مسلم عوام کے لیے سہولت پیدا کرتے ہیں. ہمیں سہولت پیدا کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ سہولت جو ہے عارضی ہو اور اس میں اس کا احساس بھی ہو کہ مطلب یہ کہ اصل نظام جو ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. لیکن آپ سہولتیں اس طرح پیدا کریں، لوگوں کو بتائیں کس طرح اس نظام میں جو ہے زیادہ سے زیادہ حصہ لے سکیں، تو یہ تو آپ اس نظام کو مستحکم کر رہے ہیں. اب مطلب یہ کہ لوگ اسلامی بینکوں میں پیسہ جمع کرا دیں تو مطلب، اور وہ ہوں نام کے اسلامی بینک، تو اس سے فائدہ کس کو ہوگا؟ سرمایہ داروں کو ہی ہوگا. جو لوگ اس روش کو اختیار کیے ہوئے ہیں ان کے لیے ایک فطری بات ہے کہ وہ نظاماتی مباحث سے صرف نظر کریں، غلبہ دین کو ناممکن عمل سمجھیں، جاہلی علوم کو غیر اقداری اور معروضی سمجھیں، یعنی یہ سمجھیں کہ یہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اور اپنے اس مصالحتی معاشرتی کردار کے ذریعے وہ علمیاتی فکر پیدا کریں، ایک نئی ایپسٹمولوجی پیدا کریں جس سے ترمیمی علماء فائدہ اٹھا کر اسلامی طرز حیات کو سرمایہ دارانہ زندگی میں سمو کر استعماری خدمت کر رہے ہیں. سمونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہ مطلب یہ ہے کہ بنیادی طور پہ اپنے حال سے یا کال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزار سکتے ہیں سرمایہ داری کے اندر رہتے ہوئے، جس سے ترمیم علماء فائدہ اٹھا کر اسلامی طرز حیات کو سرمایہ دارانہ نظام زندگی میں سمو کر استعماری خدمت کر رہے ہیں، اور امریکی اور سعودی حکومت اور بین الاقوامی یہودی بینکوں سے اس کا صلہ بھی حاصل کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ اپنے لیے نوکریاں اور اپنے خاندان کے لیے نوکریاں وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب چیزیں پھر جو آ جاتی ہیں، تو اس پہ رکتے ہیں. اگلی بار جو ہے اہم موضوع شروع ہو رہا ہے کہ اس کا تعلق ہے سرمایہ داری کی سائے کاری. اس کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اسی کے بعد ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ جو مفتی صاحب سرمایہ داری کی اسلام کاری کر رہے ہیں اس کا کیا سیاق و سباق ہے.